بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حاضرین ذی وقار، سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء میں آج ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس مبارک محفل کا تقریب سعید کا اہتمام انتظام بانی محفل گرامی قدر جناب شہزاد حسین صاحب اور ان کے برادران نے بڑی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے جن جن کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبور کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26ویں پارے کی سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 دو آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر فرمایا. جشن میلاد النبی، جشن میلاد مصطفیٰ، یہ حضور کی تشریف آوری، حضور کی جلوہ گری، حضور کے آنے کے تذکروں پر مشتمل ہوتی ہے. اس آیت مقدسہ میں بھی رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر کیا. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، شاہد بنا کر، ومبشرن، اور مبشر بنا کے بھیجا، ونذیرا، اور آپ کو نذیر بنا کر بھیجا. اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی 4 صفات اور 4 خوبیوں کا ذکر سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں اللہ کریم نے بیان فرمایا. پہلی حضور کی عظمت بیان فرمائی کہ ہم نے انہیں بھیجا ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں.
اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، تو پہلی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کریم نے اس محبوب کو بھیجا، رسول معظم بنا کر بھیجا۔ دوسری صفت اور خوبی اور وصف بیان فرمایا، شاہدہ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ عمومی طور پر مترجمین نے شاہد کا معنی گواہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اگر شاہد کا معنی گواہ مان لیا جائے، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے اچھے اور برے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی عدالت میں اپنی امت کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ انا ارسلناک شاہدا۔ دنیا کے کسی عدالت میں جب گواہ پیش ہوتا ہے تو چند چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کی گواہی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، رد کر دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ موقع پہ موجود ہو، موقع پہ، دوسرا اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو، اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہو، اور موقع پہ موجود بھی ہو۔ کوئی بھی گواہ جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو جج اس سے پوچھتا ہے کہ اس آدمی کو فائر کس نے مارا؟ وہ کہے گا کہ میں نے فائر لگتے ہوئے یا فائر مارتے ہوئے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے آواز سنی تھی فائر ہوا تھا۔ اس کی گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو، موقع پہ موجود بھی ہو اور سن بھی رہا ہو۔ ایک مثال میں نے دی، اور دوسری مثال، یہاں دور ایک آدمی دوسرے کو تھپڑ مارتا ہے، تو اگر کیس آتا ہے کہ تھپڑ اس نے مارا، تم نے دیکھا، وہ کہے ہاں میں نے دیکھا کہ اس نے تھپڑ تو مارا ہے، وہ پوچھے گا کہ تو نے تھپڑ کیوں مارا؟ وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے گالی دی، میں نے اس لیے تھپڑ مارا۔ اب اگر جج مجسٹریٹ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے سنا کہ اس نے گالی دی ہے، وہ کہتا ہے وہ دور تھا، سنا تو میں نے نہیں، لیکن میں نے تھپڑ مارتے ضرور دیکھا۔ اس کی گواہی بھی مردود ہوتی ہے کہ یہ تو معلوم ہی نہیں کہ اس نے گالی دی ہے یا نہیں دی۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال ہر گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، یہ ضروری ہے، ورنہ گواہی رد ہو جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے بھی جج کو قاضی کہتے ہیں عربی میں۔ قاضی کی عدالت میں اگر کیس آئے گا تو وہ اس گواہ کی گواہی قبول ہوگی جو آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو، کانوں سے سن بھی رہا ہو اور موقع پہ موجود بھی ہو۔ جب اس آیت مقدسہ میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے شاہد کا لفظ استعمال کیا اور اس کا معنی گواہ کیا گیا، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ حضور قیامت کے دن اپنی امت کے اعمال کی جب گواہی دیں گے تو معلوم یہ ہوا کوئی شے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام سے چھپی ہوئی نہیں، حضور سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ شاہد ہم نے گواہ بنا کر بھیجا۔ حاضر کا معنی ہے موجود،
اور ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جو دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، حاضر ناظر۔ یہ حاضر کا معنی ہے موجود۔ اسکول میں کسی زمانے میں جب حاضری لگتی تھی تو وہ اسٹوڈنٹ کہتے تھے حاضر جناب، اور اسی طرح ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں امام احمد رضا حنفی قادری علیہ الرحمہ نے اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ گواہ کیا ہے۔ اگر گواہ معنی لیا جائے تو تب بھی مفہوم یہی بنتا ہے جو موقع پہ موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ حضور شاہد ہیں۔ حضور ایک اور آیت کریمہ اپنے مضمون کی تائید اور توثیق میں ایک اور آیت قرآن مجید کی میں عرض کروں گا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے محبوب نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ تو قرآن مجید کی دو آیتیں وقت کی گنجائش کے مطابق میں نے پیش کی، کیونکہ دوسری آیات کو اگر میں بیان کروں گا تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے اور مضمون بھی پھیل جائے گا۔ اس لیے حضور کی ایک صفت قرآن مجید کی دو آیتوں میں سے بیان کی گئی کہ میرے نبی کریم علیہ السلام شاہد ہیں۔ حضور شاہد ہیں۔ عمومی طور پر مساجد میں، محراب میں یا کسی جگہ پہ ایک طرف اسماء الحسنی، رب کریم کے اسماء الحسنی لکھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ لکھے ہوتے ہیں۔ ان میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا کہ حضور کا صفاتی نام ہے شاہد۔ شاہد اگر گواہ معنی لیا جائے یا امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا کنز الایمان میں، مفہوم ایک ہے، معنی ایک ہے، مطلب ایک ہے۔ امام قرطبی نے اس کی وضاحت کر دی کہ حضور قیامت کے دن اپنی امت کے اعمال پر گواہی دیں گے، اس لیے حضور کا یہ صفاتی نام ہے شاہد۔ دوسری صفت بیان فرمائی مبشرن۔ مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا۔ اللہ کریم نے نیک اعمال پر، اچھے کاموں پر جو جزا رکھی ہے، جو انعامات اللہ کریم نیک کام کرنے والوں کو عطا فرمائے گا، میرے نبی کریم علیہ السلام ان کی بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں کہ جو جو بندہ اللہ کے احکام کی پیروی کرے گا، اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرے گا، جنت میں اللہ کریم نے ان کے لیے یہ انعامات رکھے ہیں۔ یہ صفاتی نام ہے مبشر۔ تیسری صفت بیان کی اس آیت میں نذیرا۔ نذیر کا عمومی معنی مترجمین نے کیا ہے ڈرانے والا، لیکن یہ معنی مترجمین نے کیا تو ضرور ہے لیکن یہ پوری وضاحت نہیں کرتا۔ اس کا میرے نزدیک صحیح معنی یہ ہے کہ کسی غلط کام کے برے انجام سے بر وقت آگاہ کرنے والا، کسی غلط اور برے کام کے انجام سے بر وقت آگاہ کرنے والا۔ نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں یہ سزا ملے گی۔
جزا اور سزا دونوں کے متعلق مبشر اور نذیر کا لفظ آیا کہ حضور اچھے اعمال پر جو بشارتیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور جو برے انجام سے حضور بر وقت آگاہ فرماتے ہیں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ اس بات سے، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ تین صفات اللہ کریم نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ اب اس کے بعد اللہ کریم نے محبوب کی تین شانیں پہلے بیان کی، بعد میں اللہ کریم نے ہمیں تین حکم دیے۔ تین، اب معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ سوال اٹھایا جائے یا یہ سوال کیا جائے کہ تم حضور کی تعریفیں کرتے رہتے ہو، حضور کا ذکر کرتے رہتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو آپ ذرا اس آیت میں جو سورہ فتح 26 پارے کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، میں نے اس لیے تلاوت کی تاکہ اللہ کا جو دستور قدرت ہے وہ میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے تین حکم دیے ہیں، لیکن حکم دینے سے پہلے بے نیاز رب نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا پرچار کیا ہے کہ ہم نے محبوب کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب اگلی آیت جو 9 نمبر آیت ہے نا سورہ فتح کی، اس میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا کہ رسول کو کیوں بھیجا ہے۔ یہ تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہاں ایک نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے اور میں آپ سب کی اس پہ توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں دو ذاتوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ یہ تاثر دینا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں، حضور کی بات کریں، تو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، بس اللہ ہی کافی ہے۔ دیواروں پہ بھی لوگ لکھنے لگے، تاثر بھی دینے لگے، جی بس اللہ ہی ہے، بس اللہ ہی ہے۔ تو پھر اس آیت کے اندر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا ذکر، اللہ نے خود اپنا ذکر نہیں کیا، ساتھ اپنے رسول کا بھی ذکر کیا، ساتھ اپنے کلمہ طیبہ کو لے لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ لا الہ الا اللہ بیان توحید ہے، محمد رسول اللہ بیان رسالت ہے۔ بعین ہی اس آیت میں شاہد، مبشر، نذیر بنا کر اس لیے بھیجا، لِتُؤْمِنُوا کا معنی ہے تاکہ تم ایمان لاؤ، تاکہ تم ایمان لاؤ، کس پر؟ باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اب اس میں پہلا حکم، اس میں کسی تفسیر یا وضاحت کی ضرورت نہیں، کیونکہ واضح حکم ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، صاف صاف سمجھ آ رہی ہے۔ حضور اس لیے تشریف لائے لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی پہچان ہو، اللہ پر ایمان لائیں۔ فرمایا مجھ پر ایمان لانا اس وقت متحقق ہوگا جب میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اس لیے دونوں ذاتوں کا اکٹھا ذکر آیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول۔ یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم بڑی توجہ چاہتا ہے، بہت ہی توجہ چاہتا ہے۔ تمام سامعین اپنے سننے والوں کو متوجہ کرتے ہوئے اور تمام سامعین کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ جو دوسرا حکم ہے اس کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ ہو ضمیر واحد کی ہے،
وہ ضمیر تثنیہ کے لیے ہما کا لفظ آتا ہے، ہوا ہما. یہاں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ کی ضمیر اس کے مرجع شاہد مبشر اور نذیر ہے. بے نیاز رب فرماتا ہے یہ جو میں نے محبوب تمہاری طرف بھیجا ہے نا، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، پہلا حکم یہ ہے اس لیے بھیجا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس محبوب رسول کی خوب خوب تعظیم بھی بجا لاؤ اور توقیر بھی بجا لاؤ. بہت ہی پیارے بھائیوں سامعین توجہ فرمائیے، اللہ کریم اپنے محبوب کی عزت، احترام، تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دے رہا. آیت نمبر 9 ہے سورہ فتح کی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اب یہ تعظیم و توقیر واضح لفظ ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے جس ممکن ہو سکے میرے محبوب کا ساتھ دو، ان کی تعظیم بجا لاؤ، ان کی تکریم بجا لاؤ. اور سورہ حجرات میں قدر وضاحت آ گئی کہ ادب رسالت، ادب رسالت اور تعظیم رسول یہ کس قدر اہل ایمان کے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ کریم نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ذرا غور کیجئے، بڑا نازک مقام ہے، مقام رسالت، مقام نبوت، یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، اسے کہتے ہیں حساس سینسیٹیو مسئلہ ہے. ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ناموس رسالت اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ قرآن میں سورہ حجرات میں رب کریم نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو. نوجوانان ملت اسلامیہ ذرا تھوڑی سی توجہ دیجئے، دین سمجھیے، سیکھیے کہ حضور سے گفتگو کرتے ہوئے، حضور سے گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے، ہم کلامی کے وقت، گفتگو کے وقت، بات چیت کرتے وقت تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز سے اونچا مت ہونے دینا. اگر آواز اونچی ہو گئی، حضور کی آواز سے بات چیت کرتے ہوئے آواز تمہاری اونچی ہو گئی تو سنیے سزا کیا ملے گی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل ضائع جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ تم ذکر مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو، ناموس رسالت کی بات کرتے ہو، اور تم نے عجب تماشا بنایا ہوا ہے تم، حالانکہ یہی تو دین اسلام سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے کہ جس ہستی اقدس کے تم امتی ہو، جن کا کلمہ پڑا ہے، ان کی ذات اقدس اتنی بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہے کہ رب پسند نہیں فرماتا کہ میرے محبوب سے کسی کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے کی آواز بھی بلند ہو. اور دیکھیے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل اکارت جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. لیکن اگلی سزا بڑی سخت ہے. ایک تو عمل سارے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی نیک عمل کیے ہیں سب ضائع ہو گئے. کیوں؟ جرم کیا کیا؟ اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچا کر دیا. ان تحبط اعمالکم، اور یہ سزا بڑی کڑی سزا ہے. اس لیے حضور کی بے ادبی، حضور کی گستاخی آج جس کے منہ میں جو آتا ہے
وہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ آقا کریم کے بارے میں سن کیسے لیتے ہیں. جو بے نیاز رب فرما رہا ہے کہ ناموس رسالت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے بھی آواز اگر اونچی ہوئی تمہارے سارے عمل ضائع جائیں گے، اور اس سے بھی کڑی سزا یہ ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے. حضور کے بے ادب اور گستاخ کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ بڑی کڑی سزا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ بہت کڑی سزا ہے. توبہ تب کرے گا نا جب پتہ چلے گا. جب پتہ چل جائے گا کہ میرے عمل ضائع ہو رہے ہیں پھر توبہ کرے گا. بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم اپنے آپ کو حاجی سمجھو گے، نمازی سمجھو گے، علامہ صاحب سمجھو گے، مفتی صاحب سمجھو گے، مولانا سمجھو گے، لیکن بارگاہ رسالت کا اتنی سی بے ادبی و گستاخی تم نے کی، تمہارے سارے عمل بھی ضائع ہو گئے، اور اس سے کڑی سزا اللہ کی بارگاہ سے یہ ملے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے سارے عمل ضائع ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ ایک عادت ہوئی. جن کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، یہ وہ ہستی ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں، 313 یا 315 رسولوں کے بھی امام اور تاجدار ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، میں بالکل آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ساری خلق میں انبیاء خاص، ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص. ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. میرے آقا کا اسم اقدس جو ہے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ. مجتبیٰ کا معنی بھی چنا ہوا اور مصطفیٰ کا معنی بھی بے نیاز. رب نے 1.25 لاکھ نبیوں میں مدینے والے آقا اور میلاد والے آقا کو چن کر سب کا سردار بنایا. اب ان کا مقام، ان کا ادب و احترام و تعظیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. حضور کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے. نوجوانان ملت اسلامیہ ذرا اس حدیث کو غور سے سننا. حدیث سنا کر پھر آپ کو میں ایک دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں. حضرت علقمہ کا حضور نے جنازہ پڑھایا. نماز جنازہ پڑھا کے حضور نے نمازیوں کی طرف، حاضرین کی طرف رخ کیا اور فرمایا جتنے لوگ موجود ہو سن لو، اور جو موجود نہیں ان کو بتا دو. فرمایا جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. آج ان مسلمان نوجوانوں کو کون یہ بتائے گا کہ ماں باپ کا اتنا احترام کہ حضور فرما رہے ہیں جو ماں باپ کا بے ادب و گستاخ ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. اگر ماں باپ کا یہ مقام ہے تو پھر تاجدار کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی عزت و عظمت کا مقام کیا ہو. پھر حضور کے بارے میں کیسے سوشل میڈیا پہ سن لیتے ہو، پھر اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہو، اس کا اثر قبول کرتے ہو. ایک طرف پوری امت 1400 سالہ
پوری امت کے اسلاف اور اکابر ایک طرف اور ایک طرف اس دور کی پیداوار گستاخ ذرا سی بات سرکار کے بارے میں کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، میرے آقا کی عزت، عظمت، ناموس کا مسئلہ اتنا حساس ہے، اتنا نازک ہے، یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ، کوئی معمولی بات ہے۔ کہتے ہیں جی معافی نہیں مل سکتی، میں نے کہا کوئی نہیں، قرآن کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب اس میں ذرا دیکھیے، تعظیم اور توقیر دو چیزوں کا حکم دیا نا، آگے ارشاد فرما تو سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ میں اپنے تمام سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ میری طرف دیکھیے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، میں اپنے نوجوان بیٹوں سے خاص طور پر آپ کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ بچانے کے لیے میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے دین کا ایک پیغام اور دعوت لے کر آیا ہوں، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 لے کر آیا ہوں۔ ذرا ترتیب سننا، 3 حکم دیے نا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ میرے محبوب کی تعظیم توقیر بجا لاؤ۔ تیسرا حکم ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ پڑھے لکھے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن ہے میرے بھائی، قرآن اللہ کا کلام، کسی مولانا کی لکھی کتاب نہیں پیش کر رہا، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں۔ یہ ترتیب آپ نے بنائی ہے یا میں نے بنائی ہے؟ یہ آیت کی ترتیب آسمانوں سے نہیں اتری۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ترتیب دیکھیے ذرا، محبوب کی تعظیم و توقیر کا ذکر پہلے کیا، اپنی تسبیح کا ذکر بعد میں کیا، اپنی عبادت کا ذکر، حضور کی عزت و تعظیم کا ذکر۔ لو جی، اتنا سینسیٹیو حساس مسئلہ ہے، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، جسے عام زبان میں ناموس رسالت کہتے ہیں، حرمت رسول بھی کہتے ہیں، عظمت مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، عظمت رسول بھی کہتے ہیں، یہ مختلف عنوان ہیں، بات ایک ہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اپنی تسبیح کا ذکر بعد میں اور محبوب کی عزت، احترام، ادب و تعظیم کا ذکر پہلے۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے، رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا ادب اور احترام جو کرے لیکن ایمان نہ لائے۔ محبوب کا احترام تو کرے مگر ایمان نہ لائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ قبول تب ہوگا پہلے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے، اور پھر تعظیم و ادب و احترام بجا لائے، اور آخر میں، سب سے آخر میں پھر اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، میری تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اس لیے رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میری عبادت جو کرے گا، میری تسبیحیں پڑھے گا، اس کی قبول ہوگی جو پہلے محبوب کی تعظیم و توقیر کرے گا۔ حضور کی تعظیم کا ذکر پہلے، اپنی تسبیح کا ذکر، اس لیے تاکہ ہر ایمان والے کو علم ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کی عبادت اس کی قبول ہوگی، تسبیح اس کی قبول ہوگی جو پہلے ادب مصطفیٰ کو قائم کرے گا، احترام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ۔ بات لمبی نہیں کرنی، ذرا غور کرنا، یہاں تک سمجھ لیں کہ میں نے کمیدی گفتگو کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں
کہ دین کے اولین اور قرآن کے اولین مخاطب کون ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو پہلے ہی جانتے ہیں قرآن اور دین کے اولین مخاطب کون ہیں؟ جب قرآن اترا تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ براہ راست ڈائریکٹلی تاجدار کائنات سے قرآن سیکھا؟ وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ اب دیکھیے اس حکم پر انہوں نے کیسے عمل کیا۔ آج کوئی میرا بیٹا، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بزرگ مجھ سے پوچھے کہ اس آیت میں جو نبی پاک کا ادب، احترام، تعظیم کرنے کا حکم ہے تو ہم کیسے حضور کی تعظیم کریں، کیسے ادب کریں؟ احترام اور ادب، تعظیم و توقیر کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر میں یہی جواب دوں گا جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں ان کو دیکھ لو، جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست، کسی نے قرآن سیکھا قاری صاحب سے، کسی نے سیکھا حافظ صاحب سے، کسی نے قرآن پڑھا اور سیکھا علامہ صاحب سے، مولانا صاحب سے، لیکن صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول کائنات، تاجدار کائنات سے جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست قرآن سیکھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے لیے ان ہستیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ حضور کی موجودگی میں حضور کا کیسے احترام کرتے تھے، کیسے ادب کرتے تھے، کیسے تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ آپ اس لفظ پہ نعرہ رسالت، اس پہ ذرا غور کرنا، میرے لفظوں پہ ذرا غور کرنا، انشاءاللہ خوشبو کی طرح دل میں اتر جائے۔ میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضور کی موجودگی میں، حضور کی، سارے بولے حضور کی، حضور خود تشریف فرما ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں صحابہ نے اس آیت پر کیسے عمل کیا؟ صحابہ کیسے تعظیم کرتے تھے، حضور کا کیسے ادب کرتے تھے، کیسے احترام کرتے تھے؟ اس کے لیے میں ایک بخاری شریف کی حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ دو تاریخ اسلام میں اور احادیث میں اس واقعے کے دو نام ہیں، ایک نام ہے بیعت رضوان، بیعت، اور ایک ہے صلح حدیبیہ۔ ہسٹری آف اسلام پڑھیں گے، دو عنوان ٹائٹل نظر آئیں گے، بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ، ایک ہی موقع کے دو نام۔ حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کو لے کر حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے۔ مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، کفار کا قبضہ تھا مکے پہ۔ حدیبیہ کے مقام پہ حضور گئے تو کفار مکہ نے روک لیا وہاں حدیبیہ کے مقام پہ، ایک جگہ کا نام ہے حدیبیہ۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، نہ عمرہ کرنے دیں گے۔ حضور نے احرام باندھا ہوا تھا، صحابہ نے بھی احرام باندھے ہوئے تھے، چونکہ عمرے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ شریف میں ابیار علی جو ہے وہاں سے عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ احرام باندھے ہوئے تھے، نیت کی ہوئی تھی، سواریاں بھی ساتھ تھیں، قربانی کے لیے جانور بھی لائے تھے ساتھ، لیکن روک دیا کفار مکہ کہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال پھر دیکھیں گے
موقع ملا تو پھر آپ کو کرنے دیں گے عمرہ بھی اور طواف کعبہ۔ اس وقت نہ مکے میں داخل ہونے دیں گے، نہ عمرہ کرنے دیں گے، نہ طواف کرنے دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ حضرت عثمان کو بنا کے بھیجا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ذی النورین، وہ حضور کے ترجمان بن کے مذاکرات کرنے کے لیے نمائندہ بن کے مکے میں گئے، کیونکہ یہ مکہ شریف سے ہی ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے۔ وہاں لوگوں کے ساتھ اچھے مراسم تھے، اچھے تعلقات۔ جب ٹیبل ٹاک ہوئی، مذاکرات ہوئے، تو کفار مکہ نے پتہ کیا کہا؟ ان کا کہ عثمان تمہارا ہمارا اچھا وقت گزرا ہے، تمہارا ہمارا اچھا وقت گزرا ہے، ہم تمہیں معزز سمجھتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم اجازت نہیں دیں گے، تم واپس چلے جاؤ، اگلے سال دیکھا جائے گا۔ لیکن تمہارے مراسم ہمارے اچھے چلے آ رہے ہیں، اس لیے تمہیں اجازت ہے عثمان، تمہیں اجازت ہے، تمہارے نبی کو اجازت نہیں، ان کے ساتھ آنے والے 1400 کو افراد کو نہیں، تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم جی بھر کے عمرہ بھی کرو، طواف بھی کرو، حجر اسود کے بوسے لو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، صفا مروہ کی صحیح کرو، تمہیں کھلی چھٹی۔ اب سننا ذرا عثمان نے جواب کیا دیا۔ آج ہم اپنے عقل کے پیمانوں پہ دیکھتے ہیں، عقل کے پیمانے پہ ناپتے ہیں، لیکن عقل کچھ اور کہتی ہے، عشق کچھ اور کہتا ہے۔ عقل کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور حضرت عشق کے تقاضے۔ حضرت عثمان نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ تم طواف کی بات کرتے ہو، میں تو کعبے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ کیوں؟ کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ میرے آقا کو روکو، میرے آقا کو زیارت بیت اللہ سے، طواف کعبہ سے، عمرہ سے روکو، اور میں زیارتیں کرتا پھروں۔ آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اے قریش مکہ و کفار مکہ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ عظمت مصطفیٰ، ادب رسالت کا اپنا ایک مقام ہے، تم نے بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ نہ میں طواف کروں گا، بلکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حدیث کے لفظ نہ پڑھ دوں، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ واللہ، حضرت عثمان نے کہا اللہ کی قسم، واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہرگز طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کر لے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ کعبے کی طرف نظر اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ حضور کو روک رہے ہو، تو میں زیارتیں کرتا پھروں، میں طواف کرتا پھروں، جب تک میرے آقا طواف کعبہ نہیں کر لیتے، عمرہ نہیں کر لیتے، زیارت نہیں کر لیتے، میں کون ہوتا ہوں کرنے والا؟ میں نہیں کروں گا طواف، بلکہ قسم کھائی، واللہ، صحیح بخاری کے لفظ پڑھ رہا ہوں، واللہ لا اطوف، میں ہرگز طواف نہیں کروں گا حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ کے پیارے رسول طواف نہیں کر لیتے، عثمان طواف نہیں کرے گا۔ جب مذاکرات چل رہے تھے تو قریش مکہ نے ایک انٹرنیشنل جاسوس تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ذرا جاسوسی کر کے آؤ کہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تعداد کتنی ہے۔ پہلی بات تعداد کتنی ہے، سامان حرب، تلواریں کتنی ہیں، نیزے کتنے ہیں، کیا کیفیت ہے، سچویشن کیا ہے، اور اسلحہ کتنا ہے، افرادی قوت کتنی ہے، ارادے کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں۔ ذرا سی آئی ڈی کر کے آؤ، انٹیلیجنس کا آدمی، اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ انٹرنیشنل جاسوس تھا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ وہ
عام کسی آدمی کی سی آئی ڈی نہیں کرتا تھا، وہ سی آئی ڈی کرتا تھا بادشاہوں کی۔ کن کی؟ بادشاہ بھی کون سا؟ ایران کا بادشاہ، حبشے کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، ان کی سی آئی ڈی کرتا تھا۔ اس کو جب بھیجا تو جب حضور کی جاسوسی کر کے وہ واپس آیا، قریش مکہ منتظر تھے کہ ابھی ہمارے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ آئے گی۔ وہ رپورٹ جب آئی تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی افرادی قوت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1400 بندہ ہے۔ کتنا؟ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ جنگ کر سکیں، 1400 آدمی ہیں، 1500 آدمی۔ کہا تلواریں کتنی ہیں، نیزے کتنے؟ کہتے وہ بھی زیادہ نہیں ہے کچھ، وہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تلواریں شلواریں نیزے شیزے کوئی شے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی رپورٹ تو میں نے تیار کی ہے، تمہیں پیش بھی کر دی ہے، لیکن میرا ایک مشورہ مانو، میرا ایک مشورہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ تو ماننے والے نہیں تھے نا، جو حدیث میں لفظ ہے میں اسی طرح بتاؤں گا کہ اس نے کہا جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، ان سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، ان سے لڑنے کی غلطی۔ انہوں نے کہا تعداد میں زیادہ ہیں؟ کہتے نہیں تعداد میں بھی زیادہ نہیں، اسلحہ زیادہ ہے، کہ وہ بھی نہیں، پھر کیوں روکتا ہے؟ کیوں روکتا ہے کہ ان سے لڑے نا؟ ہم تو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ انہوں نے کہا یہ غلطی نہ کر بیٹھنا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوڑ نہ مار بیا جے کدرے، توڑا کا کنڈا نہیں رہنا۔ انہوں نے کہا بات کیا، ہمیں بھی بتانا کیا دیکھا ہے۔ اب حدیث کے لفظ سنے بخاری کے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب حدیث پڑھی جاتی ہے۔ اس نے کہا رئی تو کیسر فی ملکہی و کسرا فی ملکہی والنجاشی فی ملکہی۔ اس نے کہا او قریش مکہ، او سرداران مکہ سنو، میں نے روم کے بادشاہ کیسر کی جاسوسی کی، ایران کے بادشاہ کسرا کی جاسوسی کی، حبشے کے بادشاہ نجاشی کی جاسوسی کی۔ میں نے بادشاہوں کی وہ تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جو غلامان مصطفیٰ اپنے آقا کی تعظیم کرتے۔ یہ تو میں نے دنیا کے بادشاہوں کی وہ تعظیم ہوتے۔ انہوں نے کہا تو کو وکری شے ویکھ کے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی وکری شے ویکھ کے ہے۔ کہا ہمیں بھی بتا وہ کیا ایسی چیز ہے جو تو نے دیکھی؟ اس نے کہا جس کا نام محمد ہے نا صلی اللہ، حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، صلی اللہ۔ اس نے کہا جس کا یہ نام ہے نا، میں ایک شے ایسی ویکھ کے آیا، دعائی خدا دی، میں بادشاہاں نو ویکھیا، شہنشاہاں نو ویکھیا، اے گل میں نو قدرے نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کہ جب وہ مسلمانوں کا نبی وضو کرتا ہے نا، مسلمانوں کا نبی جب، تو ان کے جسم سے جو پانی لگ کر نیچے آتا ہے صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ نوجوانان نے ملت اسلامیہ صحیح بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، وہ وضو کا مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی، مستعمل پانی، بلکہ بخاری کے حدیث کے لفظ ذرا سنیے پھر مزہ آئے گا کہ یہ اس آیت میں جو تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا، میں دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ حضور کی کس طرح تعظیم کرتے تھے، کس طرح ادب کرتے تھے، کس طرح توقیر کرتے تھے۔ قرآن میں سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں حکم آ گیا تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کریں؟ جیسے صحابہ کرتے تھے۔ صحابہ کیسے کرتے تھے؟ مد مدہ، مد مدہ کروڑی نو آخ دینے، جیڑا وضو وچ کروڑی کری دی ہے نا، کلی،
اسے عربی میں کہتے ہیں مد مدہ، دعاد، دال نہیں، میم دعاد، میم دعاد ہے، مد مدہ۔ اچھا جڑا وضو وچ نک سن کیدا ہے ایتھوں پھڑ کے تے شوں کر دیو، اینو عربی وچ آندے نے استنشاق۔ بولو یاد ہو جائے گا۔ تے کروڑی نو کی آندے نے مد مدہ، نک سن کن نو کی آندے نے استنشاق۔ صحیح بخاری میں یہ لفظ ہیں، یہ لفظ نہ ہو تو چوک میں کھڑا کر کے سزا دو۔ اس جاسوس نے کہا کہ مسلمانوں کو نبی جب مدمدہ کرتا ہے نا تو حلق مبارک سے پانی لگ کر باہر آتا ہے، صحابہ ہتھیلیوں پہ لے کے چہروں اور سینوں پہ مل لیتے ہیں۔ اچھا چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی، مقام مصطفیٰ لوگوں نے سمجھے۔ اسی بھی مسلمان ہی ہونے ہیں، مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے ہیں۔ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں، یہی تو اعزاز یا رسول اللہ کہنے والوں کو حاصل ہے، یہ آپ کی مقدر میں لکھا ہے اللہ نے۔ چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور نے مدمدہ کیا، کلی کی پانی لے کر صحابہ نے چہرے پہ بھی مل لیا اور سینے پہ بھی مل لیا۔ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، حضور نے استنشاق فرمایا۔ صحابہ کرام استنشاق کی رطوبات یوں ہتھیلی پہ مل کے پہلے چہرے پہ ملتے پھر سینے پہ ملتے۔ یہاں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ حضور کا استنشاق فرمانا، مدمدہ فرمانا اور ہے، باقی لوگوں کا استنشاق و مدمدہ اور ہے۔ اس لیے کہ امام قسطلانی نے لکھا کہ حضور کی رطوبات جسمانیہ پاک تھی، حضور کی رطوبات جسمانیہ پاک بھی تھی اور معطر بھی تھی، خوشبودار۔ تیری رطوبت ناک کی دیکھ کے نفرت آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی رطوبات جسمانیہ پاک بھی تھی، خوشبودار بھی تھی، معطر بھی تھی، جبھی تو صحابہ ہتھیلیوں پہ لے کے چہرے اور سینے پہ ملتے تھے۔ حضور کی رطوبات جسمانیہ کو پاک ماننا اور معطر ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، صرف اشارہ کروں گا کہ حضور کا پسینہ خوشبودار تھا۔ اے میلاد منانے والوں، یا رسول اللہ کہنے والوں، دل سے مدینے والے سے پیار کرنے والوں، میرے آقا کا جیسے پسینہ خوشبودار تھا، معطر تھا، ایسے ہی قسم کعبے کے رب کی مدینے والے کی رطوبات جسمانیہ بھی معطر بھی تھی، پاک بھی تھی۔ پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ وہ تیرے میرے پسینے سے سمیل آتی ہے، گھر والے بھی نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں نالو سارا دن کم کر دے رہے ہو، سمیل لاؤں دی توڑے پنڈے وچوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے دست اقدس کا بوسہ لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی پاک کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا، پسینہ حضور کی کلائی مبارک پر، ہتھیلی مبارک کے ہاتھ کے اوپر والے حصے پر پسینہ تھا۔ وہ کہتے ہیں 10 دن تک میرے منہ سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اب پھر واپس پلٹیں، حضور مدمدہ فرمائیں، صحابہ ہتھیلیوں پہ لے کے چہرے پہ ملے، استنشاق فرمائیں، صحابہ ہتھیلیوں پہ مل کے چہرے پہ لگائیں۔ اس نے کہا سنو سرداران مکہ، قریش مکہ، کبھی بھی محمد اور ان کے ساتھ آنے والوں سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، کیونکہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کا مستعمل پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دے گی؟
خون کیسے کیسے رطوبات جسمانیہ. صحابہ کیسے ادب کرتے تھے. ایک صحابی کے پاس حضور کی حجامت کے ناخن کٹے ہوئے تھے، ناخن مبارک. حضور کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو. کوئی تجھ سا ہوا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و. ناخن تھے، ناخن کٹے ہوئے تھے، حجامت مبارک. جب ان کے وصال کا وقت آیا، گھر والوں کو وصیت کی جب مجھے قبر میں لحد میں اتار دینا، حضور کے ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دینا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں ٹوپی گر گئی. وہ گھوڑے سے نیچے اتر کے ٹوپی ڈھونڈنے لگے. لوگوں نے کہا کہ جنگ ہو رہی ہے، آپ سپہ سالار ہیں، یہ تماشا ہے کوئی، آپ ٹوپی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹوپیاں ہزاروں مل جائیں گی، چھوڑیں ٹوپی کو، آپ کمان کر رہے ہیں، توجہ دیں جنگ کی طرف. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ مجھے اس ٹوپی کی تلاش کیوں ہے، مجھے اس کی تلاش کیوں ہے. کہا میں نے حضور کا ایک منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سیا ہوا ہے، تو منہ مبارک والی ٹوپی پہن کر جس جنگ میں جاتا ہوں کبھی ناکام ہو کے نہیں آیا، اور جس کی برکت سے جنگ جیتتا ہوں اگر وہ ٹوپی ہی گم ہو گئی تو پھر جنگ کیسے جیتوں گا. قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہ حضور وضو فرمائیں تو پانی لے کے چہروں پہ ملو. قرآن کی کسی آیت میں یہ جو کتھے لکھے ہے، کتھے لکھے ہے، ذرا غور سے سننا. قرآن میں کہیں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے حضور کے منہ مبارک لے کر ٹوپیوں میں سیو. پس صحابہ نے یہ کام کیا، وضو کا پانی لے کر چہروں پہ ملا. قرآن میں نہیں، حدیث میں بھی نہیں، کیونکہ حضور نے کبھی نہیں فرمایا. حضور نے کبھی فرمایا کہ میں وضو کراں تو میرا پانی لے کے چہرے تے ملو، نہیں فرمایا. مگر صحابہ نے یہ کام. لو جی ایک بڑی پیاری بات ہے، دل پہ لکھنے والی ہے. اصول حدیث کی بات ہے. اصول فن حدیث اگر پڑھا ہو نا پھر پتہ چلتا ہے. اصول حدیث کی بات ہے کہ ایسا کوئی حضور کے سامنے کام کریں، نبی پاک کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور اس پر خاموش ہو جائے، حضور خاموش ہو جائیں اور منع نہ فرمائیں. دو چیزیں، ایک وہ کام دیکھ کے حضور خاموش ہو جائیں، دوسرا اس کام سے روکے نہ، منع نہ کریں. وہ سنت تقریری بن جاتا ہے، وہ سنت اور وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے، اور وہ عمل سنت تقریری بن جاتا ہے. لہذا صحابہ نے وضو کا مستعمل پانی جو استعمال کیا یہ حدیث تقریری بن گئی اور سنت تقریری بن گئی. نہ کبھی قرآن میں کہیں آیا، نہ نبی پاک نے کبھی فرمایا. مگر صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ کیا. کیوں کیا؟ حضور کی محبت میں آ کے کیا، حضور کی محبت میں. یہ انداز ہے صحابہ کی محبت کا. حاضرین محترم، باقی باتیں تو بہت حدیث میں ہیں، لیکن میں اختتام کی طرف چلتا ہوں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ اس قدر تعظیم کرتے تھے. مگر دوستو جس بات پہ ختم کر رہا ہوں، 3 حدیثیں سنانی ہیں، پھر میں آپ سے اجازت لوں گا، کیونکہ آج موضوع ہے تعظیم مصطفیٰ کا تصور. اور تعظیم مصطفیٰ کا تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور تعظیم مصطفیٰ کا تصور صحابہ کرام کے تعامل سے کہ وہ حضور کی کیسے تعظیم کرتے تھے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن پڑھ رہے ہو نماز، پڑھ رہے ہو، اور نماز رب کی پڑھ رہے ہو، نماز
رب کی پڑھ رہے ہو، تعظیم مدینے والے کی کر رہے ہیں۔ کس حال میں؟ نماز کی حالت، نماز کی حالت۔ لو جی، پہلی حدیث یہ ہے بخاری شریف میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جب جماعت کھڑی ہو تو جو امام کے بالکل پیچھے مقتدی ہوتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، پھر دائیں طرف کے نمازیوں کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے بعد بائیں طرف کے نماز، پہلی صف، باقی بعد میں سب۔ پھر جو امام صاحب کے بالکل پیچھے کھڑا ہو اس کی فضیلت، اور امام بھی امام الانبیاء ہوں۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، ذرا غور سے سنو۔ ایک صحابی تھے جان بوجھ کر دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے، جان بوجھ کر دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے انہیں روک لیا، انہوں نے کہا ایک گل تے دسو، امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور پھر امام بھی امام الانبیاء، تو آپ یہ فضیلت کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ فضیلت دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو ادھر کھڑے ہونا چاہیے، لیکن آپ قصدن ارادتن جان بوجھ کر دائیں طرف کونے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہو فضیلتوں والے، میں ہوں زیارتوں والا، تم فضیلتیں لو، میں ہوں زیارت والا۔ انہوں نے کہا سنو، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ میں دائیں طرف اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ حضور کے بالکل پیچھے کھڑا ہوں تو حضور کا چہرہ اقدس نظر نہیں آتا، میں دائیں طرف جان بوجھ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ حضور جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، پوری نماز میں حضور کے رخسار کو دیکھتا رہتا ہوں، میں حضور کے رخسار کو دیکھتا رہتا ہوں، والضحیٰ کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں، میں حضور کو دیکھتا رہتا ہوں پوری نماز میں۔ اس نے کہا تسی فضیلتاں والے ہو تو میں زیارتاں والا ہوں، مجھے کرنے دو زیارت۔ اور یہ حالت کون سی ہے؟ حالت نماز کس کی؟ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، تعظیم مدینے والے کی کر رہے ہیں۔ پھر یوں کہہ لو کہ عبادت خدا میں تعظیم مصطفیٰ کا تصور، عبادت خدا میں تعظیم مصطفیٰ کا۔ دوسری حدیث، مدینہ شریف میں ایک گھر میں جھگڑا ہو گیا تو حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں صلح کرانے، اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھا دینا، ہو سکتا ہے وہاں ٹائم زیادہ لگ جائے، صلح کرانی ہے۔ ادھر نماز کے لیے صحابہ جمع تھے، ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ نماز پڑھا رہے تھے، ادھر حضور تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لائے تو جو آخری صف تھی اس کو حضور نے کراس کیا، پھر اگلی صف کو کراس کیا، پھر اگلی کو کراس کیا، حضور پہلی صف میں تشریف لے گئے۔ اب جس صف سے حضور گزریں، جس صف سے حضور، اس صف کے نمازی حضور کو دیکھ کر کے حضور تشریف لے آئے، انہوں نے تصفیق کی۔ تصفیق کہتے ہیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا، ایسے تالی ہوتی ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں تصفیق۔ ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے نا ناف کے نیچے، تحت سرہ، عربی میں ناف کو کہتے ہیں سرہ، تحت سرہ، ناف کے نیچے حضور ہاتھ باندھتے تھے نماز میں۔ تو صحابہ نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے۔ اب ایک صف سے حضور گزرے تو سب کی آواز، دوسری صف سے گزرے تو آواز، تیسری سے گزرے تو آواز۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ حضور پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر جب سمجھے نا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں، جب ہی صحابہ تصفیق کر رہے ہیں، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑ کر
پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا ان تصمت علی مقامک، ابو بکر مصلی پہ کھڑا رہ، نماز پڑھاتا چل، آج میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ان تصمت علی مقامک، لیکن منع کرنے کے باوجود دیکھو ادب رسالت، صحابہ کی نظروں میں کیا مقام تھا حضور کی تعظیم اور ادب کا۔ مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، حضور آگے تشریف لے گئے مصلی پہ، جہاں ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے حضور نے پڑھائی، جہاں نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے پڑھا دی۔ اب جب سلام پھیرا، نماز مکمل ہو گئی، صحیح بخاری میں حضور ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور میں ابو بکر ما منعک اذ امرتک ان تصمت علی مقامک، جب میں نے تجھے خود کہا تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو میں پیچھے پڑھوں گا، تو تم نے مصلی کیوں چھوڑا، پیچھے کیوں آئے، میری بات نہیں مانی تم نے؟ سنیے صدیق جواب کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لابن ابی قحافہ، بخاری شریف کی حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں، متن پڑھ رہا ہوں، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسے کہتے ہیں عاجزین کے ساری، اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ما کان لابی بکر، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اس قابل نہیں، ما کان لصدیق، صدیق اس قابل نہیں، اپنی عاجزی پیش کی۔ ابو قحافہ دا پتر ما کان لابن ابی قحافہ، صدیق اکبر کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کا پتر کب اس لائق ہے کہ آپ تشریف لائیں وہ مصلی پہ کھڑا رہے؟ حضور میں نے مصلی اس لیے چھوڑا، عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا، عشق نے لاچار کیا، میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا۔ حضور میں نے اس لیے مصلی چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیے۔ اب یہاں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب صحابہ نے حضور کے آنے پہ تصفیق کی، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، حضور نے فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ صدیق اکبر کو کہا کہ تم نے مصلی چھوڑ کے پیچھے، تیری نماز سے گئی نا، تو نویں سرے پڑھ، کہا حضور نے۔ حضور نے یہ بات کر کے پھر صحابہ کی طرف توجہ فرمائی، ابو بکر سے بات کر کے پھر صحابہ کی طرف توجہ فرمائی، پھر اصلاح فرمائی، پھر کہ میرے آنے پر جو کچھ تم نے کیا بالکل ٹھیک کیا، جو کچھ کیا، لیکن آئندہ آج کے بعد اگر نماز میں امام کو متوجہ کرنا مقصود ہو تو ایسے نہ کیا کرو، یا سبحان اللہ کہا کرو، یا الحمدللہ کہا کرو، یا اللہ اکبر کہا کرو۔ آج کے بعد آج جو کچھ تم نے کیا ٹھیک کیا، لیکن آئندہ طریقہ بدل لو، طریقہ امام کو متوجہ کرنا مقصود ہو، یا سبحان اللہ کہا کرو، یا الحمدللہ کہا کرو، یا اللہ اکبر کہا کرو۔ لیکن آج دستور بن گیا کہ کوئی مقتدی اللہ اکبر کہے تو امام سمجھ جاتا ہے کوئی مسٹیک ہو گئی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ تینوں میں سے کوئی لفظ بولنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ حالت نماز میں صحابہ حضور کی طرف متوجہ ہوئے، کیا ان کی نماز میں فرق آیا؟
صدیق نے حضور کے لیے مصلی چھوڑا، حضور کی تعظیم میں ادب و احترام میں مصلی چھوڑ کے پیچھے آئے، بتاؤ ان کی نماز میں فرق آیا؟ آخری حدیث پھر ختم کرتے ہیں۔ جس دن میرے نبی پاک کا وصال ہوا، جس دن حضور کا وصال مبارک ہوا، نماز فجر کا وقت تھا، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے حضور کے مصلی پہ۔ حضور نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مقرر کیے ہوئے، میرے متعین کیے ہوئے امام کی اقتداء میں میرے غلام، میرے جانثار، میرے فداکار کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور گھر مبارک کے دروازے پہ آئے، دروازے کے آگے ایک اون کا پردہ لٹکا رہتا تھا ہمہ وقت۔ حضور نے وہ پردہ اٹھایا تاکہ نماز کا ماحول دیکھوں کہ میرے ابو بکر کے پیچھے صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پردہ بھاری تھا اون کا، جیسے ہی اٹھایا اس کے اٹھنے کی آواز آئی، پردہ ہٹنے کی آواز آئی، سارے صحابہ، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اللہ کے جلال کی قسم، سب صحابہ نماز میں سمت قبلہ کو چھوڑ کر حضور کے چہرے کی زیارت کرنے لگے۔ پہلی صف میں کھڑے ہونا مسجد نبی شریف میں، ریاض الجنہ میں پہلی صف میں، حضور کے گھر مبارک کا دروازہ بائیں طرف تھا۔ جب تک پورا چہرہ نہ پھیرا جائے دروازہ نظر نہیں آتا۔ صحابہ ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے پوری گردن پھیری، سامنے حضور کھڑے تھے۔ کعبے سے منہ پھر گیا، حضور کی طرف ہو گیا۔ صحابہ کے اب لفظ سن لیں، بخاری شریف میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب یہ حالت ہوئی نا، وَظَنَّا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خَارِجًا إِلَى الصَّلَاةِ، صحابہ کہتے ہیں پردہ ہٹنے کی آواز آئی، ہم سمجھ گئے کہ آقا تشریف لے آئے اور حضور نماز پڑھانے کے لیے آ گئے۔ ہم نے یہ گمان کیا، یہ تصور کیا، یہ خیال کیا، اس خیال میں دروازے کو تکنے لگے۔ ہم نے جب حضور کا چہرہ اقدس دیکھا، ایسے لگا کأنہ ورق مصحف، ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا۔ کأنہ ورق مصحف، مصحف قرآن شریف کو کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ جب دیکھا ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا، کعبے سے منہ پھر گیا، پوری گردن پھر گئی اور حضور کے چہرے کی زیارت کرنے لگے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، آخری دو باتیں بڑی توجہ سے سن لیں۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، سورہ فتح کی آیت نمبر 9، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ اس بات کو نہ بھولیں، حالت نماز ہے، حالت، اور نماز کے اندر صحابہ حضور کی تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، ادھر پڑھو نماز، گھر میں پڑھو، بازار میں، دکان میں، ایسے گردن موڑ کے دیکھو، اسی وقت نماز ختم، نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یہاں صحابہ کی نماز تو نہیں ٹوٹی، نہ خراب ہوئی ہے، بلکہ حدیث شریف کے لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا توڑیاں نمازاں ٹوٹ گئیاں، کعبے والو کیوں منہ پھیریا تساں، میرے وال کیوں ویکھیا، یہ نہیں فرمایا۔ حدیث کے لفظ بڑے پیارے ہیں، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، چہرے پہ رونق آ جائے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا، میرے لفظوں پہ غور کرنا، صحابہ کا یہ عمل دیکھ کر مصطفیٰ کریم کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھر گئی۔
مسائل چل بسے. مسئلہ ہے کہ نماز ٹوٹ جاندی، مسئلہ ہے کہ انج کیتے ہیں نماز صحابہ دی نہیں ٹوٹی. پھر کہنا پڑے گا مسائل فقہ چل بسے. پورے ماحول، نماز کے ماحول پر حضرت عشق نے قبضہ کر لیا. پورے نماز کے ماحول پر حضرت عشق نے قبضہ کر لیا. حضور مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اتموا صلاتکم، اتموا صلاتکم، میرے جانثارو میں تمہارے عشق رسول کا امتحان کرنا چاہتا تھا. تمہیں مبارک ہو، تم عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو. ورح سترہ، حدیث کے لفظ بہت پیارا، ورح سترہ. یہ بات کر کے حضور نے پردہ نیچے گرا دیا اور اندر تشریف لے گئے. صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا فجر کی نماز میں، اور ظہر کی نماز سے قبل حضور کا وصال ہو گیا. تو صحابہ نے سمت قبلہ کو چھوڑ کر، منہ موڑ کر حضور کو کیوں دیکھا؟ لو جی اس پر پھر ختم کرتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ سن لو ذرا. نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں، انہوں نے نماز ٹوٹ گئی تو پھر پڑھ لیں گے. نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا؟ نگاہوں کی قضائیں کب ادا؟ صحابہ نے اس لیے دیکھا تھا کہ حضور 3 دن ہو گئے علالت طبع کے باعث، ناسازی طبع کے باعث. حضور پوری حیات طیبہ میں باجماعت خود امامت فرماتے تھے، لیکن آخری 3 دن حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے. یہ آخری دن تھا. صحابہ نے سوچا کہ 3 دن سے ہم متمنی تھے دیدار کے، 2 دن سے دیدار نہیں ہو رہا تھا، حضور آ نہیں رہے تھے، اور یہ پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے. پھر یہ دیکھنا نصیب ہو، نمازاں پھر پڑھ لواں گے، زیارتہ تے کریے. نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں. اس لیے دیکھا حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی. وہ ٹوٹی اس لیے نہیں کہ کعبے سے منہ میرا مڑا ہے نا، پھرا ہے تو کعبے کی طرف ہو. حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور کعبے کے، اونچی بولو، حضور کعبے کے، وہ ایک کعبے سے منہ پھرا ہے تو کعبے کی طرف ہو گیا. اس لیے نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے نہیں ٹوٹی نماز کہ کعبے سے منہ پھرا ہے تو کیا ہوا، کعبے کی طرف تو ہو گیا. لو جی اس پر ایک دلیل نہ دوں تو ابہام رہے گا، دلیل نہ دوں تو ابہام رہے گا. حضور کعبے کے کعبہ ہیں. کیسے ہیں؟ مکہ فتح ہوا، حضور فرمایا بلاؤ میرے بلال کو. میرا بانگا کتھے؟ مؤذن بلال. حاضر ہو گئے، حضور میں حاضر ہوں. فرمایا بلال یہ بھی مکہ ہے نا جہاں تو اللہ کا نام لیتا تھا، تیرے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے تھے، کوڑے مارتے تھے، کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور آج پڑھ اذان، دیکھتا ہوں تجھے کون روکتا ہے. فتح مکہ کے دن، یوم فتح مکہ، بلال چھت پہ چڑھے، اذان نہیں پڑھتے، چپ کر کے کھڑے ہیں. بلال اذان پڑھ، تجھے حکم دیا اذان پڑھ. کہا حضور اذان تو پڑھوں پر ایک مسئلہ پیش آ گیا. مسئلے تو میں نے پتہ نہیں تے دسو. فرمایا پوچھو بلال کیا پوچھنا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے جہاں بھی اذان پڑھتا تھا منہ کرتا تھا کعبے کی طرف. جب بھی اذان پڑھتا منہ، مکے میں اذانیں پڑھی منہ کعبے کی طرف، مدینے میں اذانیں پڑھی منہ کعبے کی طرف، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، ادھر ادھر، شرق غرب شمال جنوب،
جتھے بھی بانگ پڑی منہ کعبے وال کیتا ہن سمجھ نہیں آندی منہ کدھر کرا مسئلے کا نہیں پتا سرکار نے فرمایا بلال یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے یہ بھی کوئی فرمایا رخ میری طرف کر دے اذان پڑھ دے رخ میری طرف کر دے اور امام احمد رضا حنفی قادری کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا جرمن کا ایک اسکالر تھا وہ اسلام پہ ریسرچ کر رہا تھا مسلمان نہیں تھا وہ لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گیا رابرٹ اس کا نام تھا وہ جرمن میں رہتا تھا ریسرچ کر رہا تھا اسلام پہ بالکل قریب پہنچ چکا تھا مسلمان ہونے کے اس کے پاس ایک کتاب پہنچی اس کی ٹرانسلیشن اس نے کرائی اس ٹرانسلیشن میں لکھا تھا کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو عقیدہ توحید کے منافی ہے نماز بھی حضور دا خیال نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ذرا کیسے کیسے کلمہ پڑھنے والے پھر آپ سگریٹ کا کش لگا کے نا ایسے کر کے کہتے اوے جی سارے مولویاں نے گلاں بنائی مولویوں نے نہیں بنائی نہ سارے کلمہ پڑھنے والے اسی لیے تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کوئی کھیل ہے ناموس رسالت بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے 295 سی ہمیں نہیں لگ دی اس نے کہا جناب ڈاکٹر صاحب میں تو مسلمان ہونے کے بالکل قریب ہوں لیکن یہ سمجھ نہیں آتی یہ میرے پاس ایک تھیسس میں لکھ رہا ہوں اسلام پہ ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں پی ایچ ڈی یہ لکھا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے یہ توحید کے خلاف ہے ڈاکٹر اقبال کو کہتے ہیں کہ اس کا جواب مجھے دیں کہ کیا اس کا تمہارے نزدیک کیا اس کا ایٹیٹیوڈ کیا آپ کا اقبال ان دنوں بیمار تھے زندگی کے آخری ایام کا واقعہ یہ بستر علالت پہ تھے بیمار تھے خادم نے کہا جی یہ جرمن سے کسی اسکالر نے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ نماز میں کہتے ہیں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے یہ عقیدہ توحید پہ زد آتی ہے اقبال نے کہا کہ بس ایک شعر ہی لکھ کے دیتا ہوں وہ اس کو جرمن کے پروفیسر کو بھیج دو اپنے ملازم کو کہا کہ کاغذ قلم لاؤ کرتاس و قلم کاغذ منگوایا نا اقبال نے پتہ کیا لکھا ذوق تیرا اور ایک جگہ شوق کا لفظ بھی ہے معنی ایک ہی ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام پھر ویکھ لو ڈاکٹر اقبال کیڑے عقیدے دس شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی انہیں کہے کادے سجدے قیام نے جی حضور نال محبت نہیں کادے سجدے نے کادیاں نمازاں شوق تیرا اگر کوئی یہ نہ کہے کہ اتھے شوق لکھے میں ہی پڑھ دیں گا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا لیکن میں ذوق پڑھتا ہوں نا وہ بھی پڑھ دیں مانا دونوں دا لیکن ذوق بھی زیادہ مزہ ہے یہ بھی ٹیسٹ بہت ہے ذوق تے شوق سارے اندر میں جلسہ ہونا میلاد پر ذوق شوق نہ آیا جو کہندے نا پر ذوق بھی زیادہ وزن ہے ذوق بھی وزن چلو میں شوق پڑھ دینا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اقبال نے تائیں آکھے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤں، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہب، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت اللہ۔ اور میرے امام نے تو کمال کر دیا، پوری تقریر کا خلاصہ اللہ کی سر تبا قدم شان ہے، یہ اللہ کی سر تبا قدم شان ہے، یہ انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں یہ حضور کو بشر نہیں مانتے، یہ الزام ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والوں پر تہمت لگائی، الزام لگایا۔ سن لو عقیدہ ہمارا، گھر بیٹھے نہ ویسے الزام لگاؤ، پہلے عقیدہ تو سنو۔ انسان نہیں، فرق یہ ہے تم کہتے ہو ہمارے جیسے انسان ہے، ہم کہتے ہیں انسان نہیں، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان یہ کہتا ہے کہ میری اے جے سچا سچا تے کھرا طیب طاہر پاکیزہ عقیدہ جڑا قرآن والا تے مدینے والے دے فرمان والا، جڑے اس نظریے دے لوگ سن پھر انہوں نے آندھے نے تاجدار گولڑا شریف، انہوں نے آخدے نے داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری، انہوں نے آندھے نے بابا فرید الدین گنج شکر، سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری، مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر قلیری، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی۔ اس لیے میر علی شاہ صاحب کو جب تاجدار گولڑا شریف حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی، کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب۔ اے میری اے اصل تو یہی ہے نا، ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا ہے، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ۔ اے ڈاکٹر اقبال دا کلام ہے، تو یا رسول اللہ کھن والا کون ہوتا پھر؟ اقبال آخدہ ہے یا اللہ جے حساب میرا لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے نا، تو میری ماڑی جی عرض ہے حضور دے سامنے میرا حساب کتاب نہ ہوئے، ہائے ہائے ہائے، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ سجنا عقل دی دنیا ہو رہے عشق دی دنیا۔ اچھا عباس قادری صاحب کہہ رہے سن صحیح صاحب یہ جی دلہن دی طرح کر سجایا ہے، میں کہ پورا شاہ کوٹی سجیا ہے، پورا اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ آندھے جی کسے دی تھی بیاہ دیو، میں کہ تھی بیان دا اپنا مقام ہے، میلاد شریف تے خرچ کرن دا اپنا مقام ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ ہے۔ گھر وچ دوائی لے آئی دی، سبزی گوشت بھی لے آئی دا، وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو جے بیوی آکھے بے سبزی آج رہن دے گوشت رہن دے میریاں دوائیاں لے آؤ پہلے، بال آکھن کے بھی ساڑا کی قصور ہے، بیمار تے تو ہے ماں تے سانوہ نہیں انہوں نے روٹی بھی نہ پھوئے، وہ وہی سبزی گوشت اپنی جگہ، دوائی بچیاں دی سکول دی فیس اپنی جگہ، مہمان آجے چاہ پانی برفی لے ہونی او دے واسطے وہ وکری، ہر شے اپنی جگہ خرچ ہوندی۔ یہ جو میلاد شریف دا دن ہوندا تے آندے نے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ تیاں بیاؤ لوکاں دیاں، میں کہ تو کنیاں کو بیائیاں؟ ایڑی لائٹ لائی ہے دکان تے
یہ پورے گھر دی 4 بچیاں بیاہیاں جاندیاں تو پٹرول پمپاں تے لائٹنگ ویکھو تو اتنے نہیں بولدا کوئی. وہ سلطان الوائزین بڑی پیاری گل کر رہے فرماندے نے کہ عقل کہتی ہے، عقل عشق تے عقل دا مقابلہ ہو گیا نا. عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، عشق فرماتا ہے. اچھا یہ بڑا حسن ہے، یہ شعر وچ بڑا حسن. عقل کہندی ہے تے عشق فرماندا. عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، عشق فرماتا ہے سب کچھ ان پہ قربان کیجئے. سب کچھ ان پہ قربان. عشق اور گل ہے، عشق تے عقل دی گل. جو ہو بچہ پیدا، جو ہو بچہ پیدا، مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں. جو ہو بچہ پیدا، مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں. آقا کا میلاد آئے، بدعت کے فتوے انہیں یاد آئیں. یہ تے مقدرہ دی گل. اسی آخنے ہیں بھئی یار چھڑوں بڑیاں دلیلاں دیتیاں، وال چٹے ہو گئے دلیلاں دیندیاں دیندیاں. اسی آکھے قسماں دا سیر کھاؤ، ساڑھے مقدرے ہی لکھے. گل مقصدی جدے مقدرے ہی نہیں، جدے مقدرے لکھے ہو مناؤں. ساڑھے پنڈ میں راتی حسنین صاحب بھی اتھے سن، راتی کیتی سی گل محفل سنا دیں. ساڑھے اتھے 12-13 مربے دا مالک چودھری فوت ہو گیا. میں افسوس واسطے گیا او دے گھر تے، او دا پتر ان پڑھ سی، او جنہ دے مربے شربے ہونا تے او پھر تعلیم کاٹیوں آدھے موجہ نے سامنے باپ دادے دی جائیداد بڑی بڑا کچھ بنا کے نے، ابیری بڑا کچھ بنا کے موجہ کرائیں. اچھا وہ پڑھیا نہیں سی. مینوں آندا جی مینوں افسوس اس گل دا لگا ہے. آندا کہ میرے ابے نے حج نہیں سی کیتا. میں کہ واقعی 12 مربے دے مالک، کاراں بھی 3-4 کھلوتیاں، 4 ٹریکٹر بھی نے، بنگلہ بڑا سونا بنیا، نوکر چاکر، ریل ٹھیل. میں کہ واقعی میں بھی سوچنا بھی تیرے ابا جی حج نہیں کیتا. او دے لفظ سنو ذرا. آندا لگدا انجے بھی ابے راندے مقدرے چ نہیں سی. ابے اور آندے مقدر ہی نہیں سی. جی ابے دے مقدر چ ہوندا تے حج کر لیندا. 12 جو مربے سن. میں کہ یہ سجنا گل ہی یہ مقدراں دی گل ہے. رولا مقدراں دا ہے. جنہاں دے مقدر ہی لکھیا وہ پھر گھر بھی دلہن بناندے نے تے بازار بھی دلہن دار ہو جاندے. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بار. سونا آیا تے سج گئے نے. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. خوشی ہے آمنہ کے لال کے. یہ حضور دے پیار دی گل شروع ہو جائے تو مکن تے نہیں ہوندی. پر یہ دعا کرو رب سانو ایسے پاکیزہ عقیدے اتے رکھے. سوشل میڈیا تے بڑا طوفان آیا ہے، اللہ ادھے کھڑو بچائے. سیلابی صورتحال نے ساڑے ملک دی معیشت نو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. کران دے کار بے کار ہو گئے نے. بہت جانی مالی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. ادھے اتے میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. صرف ایک بزرگ سن ساڑے صوفی امتیاز علی قادری، میں فلیکس پڑھی ہے. انہاں دے والد صاحب محمد حسین صاحب، انہاں دے اصال ثواب ہمشیرہ صاحبہ جنہ دے اصال ثواب دی نہ نیت کیتی ہے. صوفی امتیاز علی صاحب دے پیر سن مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، وہ بڑا خوبصورت تبصرہ کرتے تھے. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ. حاجی صاحب جمعے چ اکثر شعر پڑھتے تھے. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام آئے. مسیتاں ساڑیاں خالی، گھراں وچ نماز کوئی نہیں، بے پردگی، بے نماز، حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں، چھوٹے وڈے دا ادب احترام کوئی نہیں. تے پھر تنبیہ ہوندی ہے نا. اس واسطے دعا کریے جڑا جانی نقصان ہویا ہے اللہ انہاں ساڑے مسلمان پراواں نوں جنت وچ اعلی مقام دے. جنہاں دا مالی نقصان ہویا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی تلافی فرمائے. جڑے بے گھر ہوئے نے اللہ انہوں نے اپنے گھراں وچ صدقہ نبی پاک دے میلاد دا. اسی اس میلاد دی محفل وچ انہاں دے دکھ وچ انہاں دے درد وچ برابر دے شریک ہاں تے دعاواں منگنے صدقہ میلاد والے آخر اللہ انہاں تے رحم کر
فضل فرما، مسلمانہ دی عزت آبرو تے جان مال دی اللہ حفاظت فرما، خیر عطا فرما، سلامتی عافیت و برکت عطا فرما۔ شہزاد حسین صاحب انہاں دے برادران نو اللہ جزائے خیر دے۔ تسی سارے جس پیار محبت نال سرکار دے میلاد دی محفل وی آئے اللہ ہر آن والے نو پیارے نبی پاک دا سچا سچا کھرا پیار عطا فرمائے۔ تے پیار دا تقاضا اے وے جڑیاں سرکار نو گلاں چنگیاں سن انہاں تے چلیے نہیں، انہاں تے میرے امام نے فرمایا میں ایسی محبت دا قائل نہیں، باپ آکے پانی پیا وہ آکھے نہیں جی ابا جی پانی تے نہیں پیانا تو محبت بڑی میں اسی ایسی محبت دے قائل اسی یا رسول اللہ کہنے والے آخنے ہیں بے جڑا سرکار نہ پیار محبت دا تقاضا ہے بے جڑیاں گلاں دا اللہ رسول نے حکم دیتا ہے وہ دیتے عمل بھی کریے تے جنہ کماں تو اللہ رسول نے منع کیتا انہاں کماں تو رک جائیے۔ اللہ مینوں تو عمل دی توفیق دے۔ وآخر سلام پڑھو۔